سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شہید کربلا از افادات حضرت اقدس مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ریکارڈنگ نمبر 13، صفحہ نمبر 107۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، مارکہ حق و باطل میں کسی وقت حق کی آواز دب جائے، اہل حق شکست کھا جائیں تو یہ بات نہ حق کے حق ہونے کے خلاف ہے، نہ باطل کے باطل ہونے کے منافی۔ دیکھنا انجام کار کا ہے کہ آخر میں حق پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے۔ اسوہ حسینی۔ آخر میں پھر اس کلام کا اعادہ کرتا ہوں جو اس کتاب کے شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حب اہل بیت اطہار جزو ایمان ہے، ان پر واشیانہ مظالم کی داستان بھلانے کے قابل نہیں۔ حضرت حسین اور ان کے رفقا کی مظلومانہ اور دردانگیز شہادت کا واقعہ جس کے دل میں رنج و غم اور درد پیدا کرنا کرے وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں، لیکن ان کی سچی اور حقیقی محبت و عظمت، ان کے مصائب سے حقیقی تاثر یہ نہیں کہ سارے سال خوش و خرم پھریں، کبھی ان کا خیال بھی نہ آئے اور صرف عشرہ محرم میں واقعہ شہادت سن کر رو لیں یا ماتم برپا کر لیں یا تعزیہ داری کا کھیل تماشا بنائیں۔ سارے سال گرمی کی شدت کے زمانہ میں کسی کی پیاس کا خیال نہ آئے اور محرم کی پہلی تاریخ کو اگرچہ سردی پڑ رہی ہو، کسی کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہ ہو، شہدائے کربلا کے نام کی سبیل کا ڈھونگ بنایا جائے، بلکہ حقیقی ہمدردی اور محبت یہ ہے کہ جس مقصد عظیم کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی اپنی ہمت کے مطابق ایثار قربانی پیش کریں۔ ان کے اخلاق و اعمال کی پیروی کو سعادت دنیا و آخرت سمجھیں۔ وہ مقصد اگر آپ نے اس رسالہ کو اور اس میں حضرت حسین کے ارشادات اور خطبات کو بغور پڑھا ہے تو اس کے متعین کرنے میں آپ کو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ملے گی۔ میں یاد دہانی کے لیے پھر آپ کے کچھ کلمات کا اعادہ کرتا ہوں۔ حضرت حسین نے کس مقصد کے لیے قربانی پیش کی؟ اس رسالہ میں صفحہ 26 پر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط پڑھا جو اہل بصرہ کے نام لکھا تھا، جس کے چند جملے یہ ہیں: آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ کامل ابن اسیر، صفحہ 9، جلد 4۔ فرزدق شاعر کے جواب میں جو کلمات کوفہ کے راستے میں آپ نے ارشاد فرمائے اس کے چند جملے رسالہ حاضہ کے صفحہ 51 پر یہ ہیں: اگر تقدیر الہی ہماری مراد کے موافق ہوئی تو ہم اللہ کا شکر کریں گے اور ہم شکر ادا کرنے میں بھی اس کی اعانت کے طلب کرتے ہیں کہ ادائے شکر کی توفیق دی، اور اگر تقدیر الہی مراد میں حائل ہو گئی تو جس شخص کا کچھ قصور نہیں، جس کی نیت حق کی حمایت ہو اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہو۔ ابن اسیر، صفحہ 60 میں میدان جنگ کے خطبہ میں یہ الفاظ غور سے پڑھیے جس میں ظلم و جور کے مقابلہ کے لیے محض اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ صفحہ 64 پر میدان جنگ کا تیسرا خطبہ اور اس کے بعد حر بن یزید کے جواب میں ایک صحابی کے اشعار مکرر غور سے پڑھیے جس کے چند جملے یہ ہیں: موت میں کسی جوان کے لیے عار نہیں جبکہ اس کی نیت خیر اور مسلمان ہو کر جہاد کر رہا ہو۔ میدان کارزار میں صاحبزادہ علی اکبر کا حضرت حسین کا خواب سن کر یہ کہنا کہ ابا جان کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے، بلا شبہ ہم حق پر ہیں، اس کو مکرر پڑھیے۔
صفحہ 74 پر اہل بیت کے سامنے آپ کے آخری ارشادات کے یہ جملے پھر پڑھیے: میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرافت نبوت سے نوازا، ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے جس سے ہم آپ کی بات، آپ کی آیات سمجھیں، اور ہمیں آپ نے قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ نے اپنے لشکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ ان خطبات اور کلمات کو سننے پڑھنے کے بعد بھی کیا کسی مسلمان کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جہاد اور حیرت انگیز قربانی اپنی حکومت و اقتدار کے لیے تھی؟ بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اس مقدس ہستی کی عظیم الشان قربانی کو ان کی تصریحات کے خلاف بعض دنیاوی عزت اور اقتدار کی خاطر قرار دیتے ہیں۔ حقیقت وہی ہے جو شروع میں لکھ چکا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جہاد صرف اس لیے تھا کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دیں۔ نمبر 2، اسلام کے نظام عدل کو از سر نو قائم کریں۔ نمبر 3، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے ملوکیت اور آمریت کی بدعت کا مقابلہ کریں۔ نمبر 4، حق کے مقابلہ میں نہ زور و زر کی نمائش سے مرعوب ہوں اور نہ جان و مال اور اولاد کا خوف اس راستہ میں حائل ہو، اور اسی پر ہر حال میں توکل اور اعتماد ہو، اور بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی اس کے شکر گزار بندے ثابت ہوں۔ کوئی ہے جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کربلا شہید جور و جفا کی اس پکار کو سنے اور ان کے مشن کو ان کے نقش قدم پر انجام دینے کے لیے تیار ہو، ان کے اخلاق حسنہ کی پیروی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرائے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار کی معیت کاملہ اور اتباع کامل نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا ارزقنا من حبک و حب رسولک و حب اہل بیتہ الاطہار و اصحابہ الابرار ما متحول به بیننا و بین معاصیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وصفوت رسول محمد وعلى صحبه وآل بیتہ ولا سیما سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ العبد الضعیف مفتی محمد شفیع کان اللہ لہ، صدر مجلس منتظمہ دارالعلوم کراچی۔ واللہ اعلم بالصواب۔